الحمد لله القوي المتين الظاهر المبين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى صاحبه أبو بكر أفضل الصديقين وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين وعلى علي أقربهم نسبا باليقين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأوليائه الكاملين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الآخرين حمد و ثنا کے بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب الجلال کے فضل، اس کی توفیق، اس کے احسان، اس کے کرم اور اس کی مہربانیوں سے آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے تاریک لمحات کو ذکر رسول و غلامان رسول کے ذکر سے تاریک لمحات کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہر ایک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل کی زینت کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں اور حضور کے معزز مہمان ثنا خان دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ علماء کی کثرت ہے تو نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے سب کی بات بن جایا کرتی ہے۔ آپ سب حضرات ذرا مہربانی کریں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑیں، میری طرف توجہ کریں، چونکہ خطاب ابھی اس کے بعد ایک اور باقی ہونا ہے۔ میرے پاس بھی بالکل جو مختصر ٹائم دیا گیا ہے اس میں چند باتیں ابتدائی عرض کر رہا ہوں۔ اور آج کا یہ دن ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے یوم وفائے رسول کے طور پہ منانے کے لیے اور غازی اسلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، مشہور سورہ مبارکہ کی چند آیات بطور تبرک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کی ابتدا قسمیہ حرف سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، محبوب قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے سینوں سے آوازیں نکال نکال کے چلتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بول سکتے تو بے شک خاموش رہیں، سر ہلا دیں مجھے تاکہ پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ خراج تحسین پیش کرنا ہے غازی اسلام کو، اور اس پہ بھی ہم خراج تحسین سر جھکا کے پیش کریں تو بات سمجھ میں آنے والی بولیں۔ جس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ خراج تحسین سر جھکا کے پیش کیا جاتا ہے وہ بے شک سر جھکائے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے غازی نے کام ایسا کیا ہے جس نے سر جھکانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اب ذرا سر اٹھا کے ہاتھ کھول کے سینہ کھول کے حضور کے غلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے محبوب کا سمے، ایک ایک جملے پہ آپ توجہ کریں گے، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ آپ کی توجہ چاہ سکوں، لیکن ایک ایک جملہ قیمتی ہے، توجہ کریں۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے محبوب ان گھوڑوں کی جو دوڑ لگائیں تو سینے سے آواز نکالیں۔
اچھا توجہ ہے، میں اگلی بات کہوں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، معبود ان کی بھی قسم جو قدم مار کے چنگاریاں نکالیں۔ یا اللہ ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا بات بڑھ جائے گی، میں انہی دو پہ بات کر لیتا ہوں، بات ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے۔ کبھی گھوڑوں کی قسمیں، کبھی ان کے قدموں کی قسمیں، کبھی ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسمیں، کبھی سینے سے آہ نکلنے کی قسمیں۔ ہے توجہ تو بولے ذرا پیار سے۔ اچھا اللہ نے قسم یاد کی، جبکہ اللہ نے شروع میں یہ کہا لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ بھئی قرآن کے ابتدا میں یہ بات کیا ہے کہ میں نے اس میں کوئی شک چھوڑا ہی نہیں۔ اگر یہ رب نہ بھی کہتا نا تو رب کے کلام کو، رب کی بات کو ماننا اہل ایمان کے لیے ضروری تھا۔ ہر حال میں ماننا ضروری ہے۔ کوئی شخص رب کے کلام کے کسی حرف میں بھی شک کرے تو دار اسلام سے، تو یا اللہ تو نے پہلے کہہ دیا ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، پھر قسمیں کیوں یاد کرتا ہے؟ تو گویا جواب یہ ملتا ہے تم قسمیں یاد کرتے ہو کسی کو یقین دلانے کے لیے، تو مولا تو فرمایا میں تو یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں یاد کرتا۔ توجہ کریں، توجہ سے بولیں ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ کیا سمجھیں؟ یا اللہ جب تو قسم کسی کو یقین دلانے کے لیے نہیں یاد کرتا تو پھر کیوں یاد کرتا ہے؟ کہا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کبھی کبھی کلام بغیر قسم کے یاد کرتا ہوں اور کبھی کبھی قسم یاد کرتا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ کہا جس کی قسم یاد کروں اس کی عزت زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں۔ نہیں اگر سمجھ آئی تو سادہ جملوں میں کہوں، کہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب قسم مکہ شہر کی اس لیے نہیں یاد کرتا کہ یہاں آب زمزم ہے، یہاں پہ کوہ صفا ہے، یہاں پہ بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، تو مولا کیوں کھاتا ہے؟ کہا محبوب تیرے قدم جو لگے ہیں، مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا محبوب تیرے قدم مکے میں لگے تو مکہ کی قسم، پہاڑ میں لگے تو پہاڑ کی قسم، غار میں لگے تو غار کی قسم، مدینہ میں لگے تو مدینہ کی قسم، اور صدیق کے سینے پہ لگے تو صدیق کے سینے کی قسم۔ کہاں توجہ، کہاں قسم، بات مختصر کروں، کہاں قسم اس لیے کہ کائنات کو پتا چلے نا جس کی رب قسمیں یاد کر رہا ہے وہ کتنی شان والا ہے۔ یا اللہ یہ گھوڑے ہی تو ہیں نا، یہ گھوڑے ہی تو ہیں نا، جانور ہی تو ہے نا، پھینکنے کی قسمیں، کہا خبردار بڑی بات نہ کرنا۔ یا اللہ کیوں؟ کہا تو نے دیکھا نہیں ان پہ صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا چلے میں موضوع یہ نہیں تھا لیکن لگے ہاتھوں یہ جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، یار جس جانور پہ صحابی بیٹھ جائے وہ جانور بھی خدا کو پیارا ہوتا ہے۔ تو جس کے گھر میں میرا نبی ٹھہر جائے اور صرف ٹھہرے نہیں، اعلان کر دے جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امان پا جائے۔ اچھا توجہ کرے، کہا تو نے دیکھا نہیں ان پہ صحابہ ہیں، یا اللہ
صحابہ ہیں، تیرے نبی کا دیدار کیا، تیرے نبی کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھا، تیرے نبی کی خدمت کرتے، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ تو ان کی قسمیں یاد کر. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، صحابہ تو رہے صحابہ، ان کے قدموں میں جانور آئے تو وہ خدا کو پیارا لگتا ہے. جلدی جلدی توجہ کریں، ایک بار سینے کا زور لگا کے پیار سے کہیں سبحان اللہ. یا اللہ، جانور ہے، بے کام چیز ہے، چار ٹانگوں والے ہیں، ان کی قسمیں کا خبردار کوئی بڑی بات نہ کرنا، کوئی لفظ ایسا نہ کہہ دینا. مولا کیوں؟ کہا دیکھ تو صحیح، یہ جانور میرے نبی کی ناموس کے لیے نکلا ہے. بولیں سمجھ آئیے تو بولیں سبحان اللہ. اللہ جو بندے ہو نہیں سمجھ آئی کانی دب کیا کو سبحان اللہ. اچھا، جانور یہ نکلا ہے ناموس رسالت کے لیے. جو جملہ کہنا چاہتا ہوں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں، یہ جانور نکلے ہیں نبی کی ناموس کے لیے. تو رب کہتا ہے ان کے چلنے کی بھی قسم، ان کے دوڑنے کی بھی قسم، ان کی آواز نکالنے کی بھی قسم، ان کی تنکاری نکالنے کی بھی قسم. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آ جائے تو بول دیجئے گا، نہیں تو اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی جنابے والا شیر پہ بولتا ہے، کوئی تیر پہ بولتا ہے، کوئی بلے پہ بولتا ہے. نبی کا غلام جب بھی بولتا ہے اپنے نبی کے نام پہ بولا ہے. توجہ کریں، توجہ کریں. رب کو وہ جانور جو ناموس سے مصطفیٰ کے لیے نکلے وہ بھی پیارا لگتا ہے، وہ چلے تو بھی پیارا لگتا ہے، وہ چنگاری نکالے تو بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہ رہا ہوں، 1 جنوری 2011 کو سمجھ آئی تھی رب گھوڑوں کے چلنے کی قسمیں کیوں یاد کر رہا ہے، ان کی آواز نکالنے کی قسمیں کیوں کہہ رہا ہے، اور ان کی چنگاریوں کی قسمیں کیوں یاد کر رہا ہے. اس لیے کہ غازی نے بھی تو چنگاری. آئیے سمجھ تو دو ذرا پیار سے سبحان اللہ. سینے کا زور لگا کے پیار سے کہو سبحان اللہ. صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے نا، تو ایک ہی بات سناتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. خطیب اہل سنت تشریف فرما ہے. ہر شخص، یہ جتنے بھی علماء تشریف فرما ہے نا، ایک سے بڑھ کے ایک، اور ہر ایک مصروف خطیب ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے بندہ پتہ نہیں کتنے دن پہلے منتیں کر کے ٹائم لیتا ہے. یہ تو قبلہ چشتی صاحب کی محبت ہے کہ ان کے پاس وہ تشریف سارے لے آتے ہیں. اچھا، ہر ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے توجہ کریں. فرمایا قسم ہے گھوڑوں کے چلنے کی، قسم ہے گھوڑوں کے سینے سے آہ نکالنے کی، قسم ہے گھوڑوں کی چنگاریاں نکالنے کی. یہ سرپٹ جو دوڑتے ہیں نا، ان کی قسمیں ہیں. یا اللہ، یہ جانور ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ جا کہاں رہے ہیں. ہے آپ کی توجہ؟ سبحان اللہ. گھوڑوں کو کیا پتہ کہاں جا رہے ہیں. کہا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ جانور عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، ہوش و خرد نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، فہم و ادراک نہیں رکھتے. اس کے باوجود اگر یہ جانور نکل پڑے تو رب کو ان کی ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ خدا ان کی قسمیں یاد کرتا ہے. تو ہم سینہ تان کے کہنا یہ چاہتے ہیں، جو گھوڑے ناموس رسالت کے لیے نکلے وہ خدا کو پیارے لگتے. تو سوچو غازی اسلام خدا کو کتنا پیارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
صاحب نے نا جب یہ 1 جنوری 2011 کا معاملہ ہوا اس سے کچھ ٹائم پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا. آپ کی زوجہ نے نا ملک دل پذیر صاحب جو غازی صاحب کے بڑے بھائی ہیں ان کو کہا کہ ان سے پوچھیں یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں, کسی سے بات بھی نہیں کرتے, بس تنہائی کی زینت بنے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ان کو ہوا کیا ہے. توجہ ہے آپ کہا ان سے پوچھیں کہ ان کو ہوا کیا ہے. تو ملک دل پذیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ممتاز کیا ہوا ہے, تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, تنہائی اختیار کر لی ہے, کیا ہو گیا تمہیں, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے. غازی صاحب کہنے لگے, یہ ملک دل پذیر صاحب نے بعد میں واقعہ بیان کیا, علماء نے بھی بیان کیا اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ غازی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کوئی خاص بات ہے, پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا, پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں پھر بات آئی گئی ہو گئی, میں بھی بھول گیا, معاملہ چل پڑا, چلتے چلتے 1 جنوری آئی, 4 جنوری آ گئی. 4 جنوری آئی تو غازی اسلام نے نا وہ معرکہ سر انجام دیا کہ خدا کی قسم پوری امت کا ادھار اتار کر چلے گئے. وہ ایک بدماش جس کو قانون بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا, علماء جلسے جلوس ریلیاں احتجاج اور FIR کی کوششیں ہو رہی ہیں, قانون کہتا ہے ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یہ گورنر ہے. قانون جہاں پہ بے بس ہو گیا وہاں پہ حضور کا ایک غلام اٹھ کھڑا ہوا ہے. بس نے کہا جس کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے وہ پھر بھولے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو کعبے میں نہیں دیکھا ہوا ہے. اگلے ہاتھیوں کی بھی فوج لے کے آئے تو کہا کوئی بات نہیں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے جہاں پہ قانون بے بس ہو جائے, کسی پہ ہاتھ نہ ڈال رہا ہو, شرط یہ ہے وہ نبی سے تعلق توڑے, اس کو پرواہ پھر نہ ہو زمانے کی تو غلام اس کا کام تمام کر ہی دیا کرتا ہے. 4 جنوری آئی, غازی اسلام نے وہ معرکہ سر انجام دیا. توجہ ہے آپ کی. پھر دنیا ڈر گئی, کیا بیان کریں کیا کریں, گورنر کو مار دیا ہے. وہاں پہ قائد اہل سنت اٹھ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا چلو تم دنیا سے ڈر رہے ہو, میں سروت اعجاز قادری اعلان کرتا ہوں ممتاز کو پہلے نہیں جانتا تھا, آج ہماری جان بن گیا. گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے تھے, پریشان تھے, پتہ نہیں بیان دیں گے پکڑے نہ جائیں, کئی تو جناب بیان دے کے بھی بھاگ گئے اور انہوں نے کہا ہمارا تعلق بھی کوئی نہیں ہے. لیکن سنی تحریک نے اول دن سے کہا تھا ممتاز پہلے تھا یا نہیں تھا, آج سے لے کر قیامت تک ہماری جان بن گیا ہے. معاملہ ہو گیا, غازی صاحب جیل میں چلے گئے. پھر جیل میں ملک دل پذیر صاحب ملاقات کے لیے گئے تو کہا بھائی جان آپ نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا, کیا کہ آپ نے پوچھا تھا نا آپ نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے. کہا ہاں مجھے تو یاد نہیں تھا, بتاؤ. کہا میں ایک رات سو رہا تھا, حضور غوث اعظم خواب میں تشریف لائے اور کہتے کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں, اولیاء موجود ہیں, حضور غوث اعظم گھوڑے پہ سوار ہیں. انہوں نے وہیں سے اعلان کیا ہے تمہیں پتہ ہے گورنر حضور کی گستاخیاں کر رہا ہے. کہا ساروں نے سر جھکائے ہوئے تھے, کہا ہمیں پتہ چلا ہے وہ گستاخیاں کر رہا ہے. کہا پھر اس کے انجام کے لیے میں نے اپنے غلام کا انتخاب کر لیا ہے. اچھا حضور غوث اعظم نے نا ان اولیاء کی موجودگی میں یہ اعلان کیا, کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے, میں نے اپنے غلام ممتاز قادری کو چن لیا ہے. تو غازی صاحب کہتے ہیں میں نے جب یہ خواب سنی سب نے اتفاق کر لیا, میں نے کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیا تھا, کام بڑا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. کہتے ہیں میں اس لیے پریشان تھا, ڈیوٹی لگ گئی ہے, اب پتہ نہیں انجام دے سکوں نہ دے سکوں. کہتے ہیں جب 4 جنوری کو یہ خبیث وہاں سے نکلا نا سور کھا کے, وہ قیصار مارکیٹ میں, تو کہتے ہیں کہ جب نکلا نا تو غازی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک قدم آگے بڑھایا,
یہ جو اسپیشل ڈیوٹیاں کرتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی جو فورس ہے نا وہ سارے برابر رہتے ہیں، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک قانون کے تحت وہ برابر چلتے ہیں۔ غازی صاحب، اور اگر کوئی شخص ایک قدم بھی آگے بڑھائے نا تو اس کو باندھ کر کے نا اگلے ہی لمحے اس کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ غازی صاحب کہتے ہیں میں نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ دیکھوں تو صحیح، کہتے ہیں میں نے ایک قدم بڑھایا تو مجھے یوں لگا کہ ابھی یہ مجھے وارن کریں گے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے وارن نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے بندوق ریڈی کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اسپیشل فورس کے اندر اس کے ایک جو انداز ہوتا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہی میں نے بندوق ریڈی کی نا کلاشنکوف، وہ میں نے جو ہی ریڈی کی نا تو مجھے ڈر تھا کہ میں اس کو جو ہی سیدھا کروں گا تو مجھے سیدھا فائر لگے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سیدھی کی تو بھی کچھ نہیں ہوا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں میں نے سیدھی کی پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے مڑ کے دیکھا، کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا ہو گئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں جن اولیاء کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بھی میری پوسٹ پر ہے، حضور غوث اعظم بھی پوسٹ پر ہے۔ فرمایا شوٹ کرنا تیرا کام، حفاظت کرنا عبدالقادر کا کام۔ کہتے ہیں بس میں نے شوٹ کیا، لیٹ گیا، اچانک اب آیا صحیح کیا ہوا۔ پھر وہ غازی اسلام کہ جو ایک ایک لمحہ ترقی کرتے گئے، بڑے بڑے قائدین نے اپنی پگڑیاں بچھائی، کہا تمہارے لیے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کوئی رحم کی اپیل نہیں کرتا، میں نے تو نبی کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا ہے۔ جب تختہ دار پہ پہنچے، میڈیکل کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے بہادر اس مقام پہ آتے نا تو وزن بھی گھٹ جاتا ہے، صحت بھی ختم ہونے کو ہو جاتی ہے، بالکل کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیلر کہتے ہیں ہم حیران ہیں، آج تک ایسا قیدی دیکھا نہیں۔ کہا تم دیکھ کیسے سکتے ہو، یہ کوئی جرم کر کے نہیں آیا، امت کا قرض اتار کے آیا ہوا ہے۔ اور کہا کہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، میں پھٹے پہ چڑھوں گا، میں جو ہی نعرہ لگاؤں پھٹا کھینچنا۔ ایک لمحے کے لیے غازی صاحب نے اوپر دیکھا، ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے آقا میں پھٹے پہ آ گیا ہوں، آپ کب مہربانیاں فرمانے والے ہو۔ دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ نے سن رکھے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ غازی صاحب کا منکا نہیں ٹوٹا، آنکھیں باہر نہیں آئی، چہرے کی حالت نہیں بدلی، جسم سے ناپاکی نہیں ظاہر ہوئی، جسم پھڑپا نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بندے کی جان نکلنے لگے نا تو یہ بندے پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا، یہ سارے معاملات خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اگر غازی صاحب کی آنکھیں باہر آ جاتی، چہرے کا خد و خال بگڑ جاتا، گردن ٹوٹ جاتی، منکا ٹوٹ جاتا، تو قیامت تک کوئی شخص ناموس رسالت کے لیے اپنی جان ناموس رسالت کے لیے قربان کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ آقا نے گویا غازی صاحب کو کہہ دیا ہوگا لٹکنا تیرا کام، باہوں میں لے لینا وہ جو محمد کا کام۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔